ہر چیز کے اندر آج کے دور میں ملاوٹ موجود ہے۔ کھری چیز بازار سے ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آج بھی اس دنیا کے اندر اگر کوئی کھری چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، اس کے دل میں لالچ ہو سکتا ہے۔ دوست دوست سے محبت کرتا ہے، وہ کسی لالچ کی بنا پر کرتا ہوگا، لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی جوانی ہمیں دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی ہم دنیا میں چلے جائیں گے، لیکن والدین کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائے، ہم سے بھی بڑھ جائے۔ تو حضرات گرامی، قرآن عظیم کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ محبوب آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا خرچ کریں، کون سی چیز خرچ کریں۔ تو آج ہر آدمی کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز خرچ کروں تو اس کا مجھے فائدہ ملے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں کچھ نہ کچھ اجر ضرور ملے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے بندے، آپ کے غلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ان کو فرما دو کل ما انفقتم من خیر، اے محبوب آپ ان کو فرما دو جو بھی بھلائی سے خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو خرچ کرو۔ کس پر خرچ کرو؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے یتیموں مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر خرچ کرو۔ آج ہماری نوجوان نسل کا یہ حال ہے کہ دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بازاروں میں جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کہیں دوستوں کے اندر بدنامی نہ ہو جائے، دوستوں کے اندر ہمارا نام نیچے نہ ہو جائے، بڑا بڑا خرچ کرتے ہیں تاکہ دوست راضی ہو جائیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ للوالدین، والدین اگر خرچ کرنا ہے تو والدین پر خرچ کرو۔ وہ والدین جنہوں نے بڑھاپے کی حالت میں تمہیں پالا، تمہاری پرورش کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ لفظ جو ام ہے نا، اس کا معنی بڑا عظیم ہے۔ ہم تو اس کا معنی ماں کرتے ہیں، اگر ماں بھی کر لیا جائے تو ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں مان جانے والی چیز، مان جانے والی چیز، یعنی اگر تم ماں کو راضی کر لو گے تو پھر پوری کائنات راضی ہو جائے گی، رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ماں کا معنی اقتدار کے بھی آتے ہیں، رہنما کے بھی آتے ہیں۔ تو مطلب ہوگا کہ ماں وہ ہے جس کی دعاؤں سے بندہ مقتدا بن جاتا ہے، رہنما بن جاتا ہے، امام بن جاتا ہے۔ ماں کی دعاؤں سے جتنے بھی بڑے بڑے اسٹیجوں پر بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور باپ کی بھی بڑی شان ہے، کیونکہ باپ
اب کا معنی ہے کہ مصیبت سے بچانے والا. تو دنیا جہان کی بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں تو باپ آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے, سینہ تان کر کھڑے ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آنی ہو تو میرے اوپر آئے لیکن میری اولاد کو آج نہ آئے. تو آج ہم اپنے والدین کو کیا دیتے ہیں؟ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ کر اپنا بستر یا تو پہلے باپ کا بستر دوسرے میں کمرے میں کر دیتے ہیں یا اپنا بستر اس سے الگ کر دیتے ہیں کہ باپ ساری رات کھانستا ہے, ماں ساری رات کھانستی ہے, سونے نہیں دیتی. تو ذرا حدیث پاک پر توجہ فرمائیے کہ ماں کی اللہ کے محبوب نے کیا شان بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ حمل کا ظہور ہوتا ہے تو ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ماں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی ایک رات جہاد کے برابر ہے. غازی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے, جنگ میں لڑتا ہے اور وہاں پر تلواروں تیروں کے سائے میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ادھر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو جب وہ بچہ حرکت کرتا ہے, بچہ سانس لیتا ہے تو ماں کو ایک جہاد کا ثواب ملتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اس پیدا کرنے کے وقت جو تکالیف برداشت کرتی ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب غازی جہاد میں جنگ کرتے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کو شہادت مل جاتی ہے, اس شہادت کا جو ثواب ملتا ہے تو اتنا ثواب اس ماں کو ملتا ہے جس ماں نے تکلیف برداشت کر کے بچہ جنا ہوتا. اور پھر جب رات کو بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور ماں اٹھ کر بچے کے کپڑے بدلتی ہے, بچے کا بستر چینج کرتی ہے, خود گلی جگہ پر سوتی ہے, تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تو ہماری مائیں بہنیں یہ کہہ کر بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہیں کہ باپ تو بڑے مزے سے سوتا ہے, باپ تو ساری رات سوتا رہتا ہے, تو لیکن قربان جائیں محبوب علیہ السلام نے ہر ایک کا درجہ بیان کیا ہے, ہر ایک کا مقام بیان کیا ہے. آپ علیہ السلام نے پوری کائنات کی حق بیان کر دیے تو آپ علیہ السلام نے ماں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ماں جب ساری رات اپنے بچے کی وجہ سے بیزار رہتی ہے, پریشان رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اس ماں کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. وہ ساری رات اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے, لیکن ایک آدمی ساری رات عبادت اور ریاضت کرتا رہتا ہے اور ادھر ماں بچے کی پرورش کرتی ہے تو ماں کو یہ مقام ملتا ہے کہ ساری رات عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو سامعین محترم, اور اللہ نے ہر ایک کو مقام دیا. اللہ کے محبوب نے ماں کے رتبے کو بلند کیا, بڑی شان بخشی. حضرت طارق بن زیاد آپ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ مدینے حاضر ہوا, مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ ایک شخص ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچ کر لے جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کون عورت ہے, اس کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے, یہ بوڑھی ماں ہے, میں اس کو بازار میں
بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کا خرچہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ بیچ کر میں اپنے اوپر کچھ خرچ کر لوں گا، کچھ مال حاصل ہو جائے گا۔ تو حضرت گرامی، آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی شخص اتنا بھی سنگ دل ہوگا کہ ماں کو بیچنے کے لیے چل پڑے؟ تو آج کے دور میں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے بے درد لوگ، سنگ دل لوگ موجود ہیں کہ جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ باپ نے زمین کا حصہ نہیں دیا تو اولاد نے اس کو قتل کر دیا، باپ نے اس کے سامنے اونچا بولا تو بیٹے کو برداشت نہ ہوا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ آج کے دور کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں، حضرت طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینے میں حاضر ہوئے اور مدینے میں جب آپ تشریف لائے، مکہ معظمہ فتح ہوا اور اس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہی مسجد کے اندر تشریف لائے تو سب صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جس طرح آج بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی مجلس کے اندر آتا ہے تو لوگ استقبال کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام تو اس کائنات کی جان ہے اور صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر آپ کی محبت بھری ہوئی تھی، تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، وہ آگے سے جس کا استقبال ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے امامے کو سیدھا کرتا ہے، گویا کہ اس کے دل میں غرور و تکبر بڑھ جاتا ہے کہ اتنے لوگ میرے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن قربان جائیں محبوب علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے شروع ہو گئے، ساروں قطار آنسو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت اتنا روئے کہ آپ کے سینے سے آواز آنے لگی۔ یعنی آدمی جب کثرت سے روتا ہے تو سینے سے آواز آتی ہے۔ تو سب صحابہ کرام چلے گئے تو ایک صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو عجیب معاملہ کیا کہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنے مرید عطا فرمائے، اتنے غلام عطا فرمائے، اور آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا سہانا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ میں اس لیے رویا تھا کیونکہ اللہ جب کسی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے، اس کا اگر کوئی چاہنے والا موجود ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بہت بڑا عہدہ عطا فرما دے، وزارت دے دے، تو جب اس کو وزارت کا عہدہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے دوست احباب خوشی کرتے ہیں، لیکن اس عہدے ملنے والے کی نظریں وہاں پر کسی شخص کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس شخص کو تلاش کرتی ہیں جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی باپ ہے، دنیا سے نہیں ہے، تو جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً باپ کی یاد آتی ہے کہ کاش آج میرا باپ یاد ہوتا، آج میرا باپ زندہ ہوتا، میرے اس مقام مرتبے کو دیکھتا، آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے اتنی خوشی محسوس کرتے ہو دیکھتا تو میرا باپ کتنا خوش ہوتا، میری ماں کتنی خوش ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ صحابہ کرام میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے وہ اپنا یتیمی والا وقت یاد آ گیا، مجھے میری ماں یاد آ گئی کہ میری ماں آج اگر ہوتی تو آج اتنا مقام و مرتبہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، اتنا نام لشکر مجھے دیا ہے، تو کاش میری ماں ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔
تو میری ماں پردے کے پیچھے سے پردہ کھینچتی اور پردے کے پیچھے سے کہتی اے بیٹے محمد، تو میں فوراً نماز توڑ کر ماں کی بات سنتا ہوں۔ تو حضرات گرامی غور کیجئے کہ ماں کی شان اگر بیان کی ہے تو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مسجد نبوی کے دروازے سے ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ تو آپ منبر پر جلوہ گر تھے۔ جب آپ نے اس بوڑھی عورت کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو آپ فوراً استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، منبر چھوڑ دیا، آپ آگے بڑھے اور اس مائی صاحبہ کو آپ اس کا استقبال کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے پاس لائے۔ منبر کے پاس آپ نے اپنی پاک چادر کملی والی چادر اس کو اتارا اور اس مائی صاحبہ کے لیے آپ نے بچھایا۔ اس مائی صاحبہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، بڑی پیار اور محبت کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں وہ مائی صاحبہ اٹھی اور اٹھ کر جانے لگی تو آپ علیہ السلام اس کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے، الوداع کرنے کے لیے گئے۔ واپس آئے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ کون خوش نصیب اماں ہے کہ جس کا اتنا احترام کہ انبیاء کے امام الانبیاء وہ ان کے لیے چادر بچھا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اماں حلیمہ ہے، میری دائی ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو آج ہم اپنی سکی ماں کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے، لیکن محبوب علیہ السلام نے اس دائی کو جو ایک نرس تھی، بچہ پیدا کروایا، اس کی پرورش کی، تو ایک نرس تھی، اس کی آپ نے اتنی عزت کی، اتنی توقیر کی کہ امام الانبیاء اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے لیے چادر بچھا رہے ہیں، تو ہماری ماں بہنوں کا پھر کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو اس لیے ماں جو ہے اس کا رتبہ بڑا بلند ہے، اس لیے ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ اگر اللہ نے ماں جیسی نعمت گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کی عزت کرو، کیونکہ ماں جب دعا دیتی ہے تو پھر ہر چیز انسان کو کامیاب نظر آتی ہے، لیکن اگر ماں کی بددعا ہو تو پھر سمجھ لو کوئی چیز بھی تمہاری عبادت اور ریاضت کچھ بھی قبول نہیں۔ جس طرح کے علامہ فیاض صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ آپ صحابی رسول تھے، آپ نے بڑی جنگیں لڑی، جہاد کیے، آپ قرآن پاک کی بڑی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، حاجی تھے، سب کچھ سارے اعمال موجود تھے، لیکن جب وقت نزاع آیا تو 9 دن گزر گئے، روح کف سے انصری سے پرواز نہیں کر رہی، صحابہ کرام بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، وقت نزاع طاری ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے پوچھا کون؟ کہا کہ آپ کا غلام علقمہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کی ماں کو پیغام دو کہ آپ میرے پاس آ سکتی ہیں یا میں آپ کے پاس چل کر آؤں۔ تو جب حضرت علی نے جا کر پیغام دیا تو اماں صاحبہ کو بیان بتایا کہ آپ کو حضور یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو اماں نے کہا کہ تاجدار انبیاء میرے گھر میں آئیں ذہن نصیب، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے محبوب میرے پاس چل کر آئیں، اگر مجھے یاد کیا ہے تو میں جاؤں گا۔ تو مائی صاحبہ
सोटी के सहारे चलती चलती आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के उसको अपने पास उठाते हैं और माँ जी की खैरियत पूछते हैं कि अम्मा जी तबीयत ठीक है, घर बार ठीक है, अलकमा तुम्हारा बेटा है। अर्ज किया कि हाँ या रसूलल्लाह आप मेरा बेटा है। पूछा वो कैसा है? अर्ज किया या रसूलल्लाह वो बड़ा नमाजी परहेजी आदमी है, बड़ा मुत्तकी है, आपके साथ कई जिहाद किए हैं, बड़ा ही लायक फायक आदमी है। तो आपने पूछा कि अम्मा तू राजी है उससे, तू नाराज तो नहीं है? अर्ज किया, आंखों में आंसू जारी हो गए मां की, कहने लगी या रसूलल्लाह गुलाम आपका है लेकिन मैं उससे नाराज हूं। तो पूछा क्यों नाराज है? अर्ज किया या रसूलल्लाह ये जिहाद के लिए 3-3 महीने 2-2 महीने सफर के लिए जाता था, काफी अरसे के बाद जब घर आता तो घर में आकर उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो सबसे पहले आकर बच्चों को उठा लेता था, मुझे उठाता नहीं था, मेरी बात नहीं पूछता था, मुझसे आकर सलाम दुआ नहीं करता था। बस मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि जिस तरह ये अपने बच्चों से प्यार करता है तो मैं भी तो इससे इसी तरह प्यार करती हूँ, मुझे बुलाता नहीं, बस इसी वजह से मैं नाराज हूँ। तो आपने फरमाया कि अम्मा तो उससे राजी हो जा, मान जा। कहने लगी कि नहीं या रसूलल्लाह मेरा दिल बड़ा दुखा है, बड़ी मेरे दिल के अंदर तड़प है, मैं उससे राजी नहीं हूँ, मैं नहीं मानती। आपने बार बार कहा लेकिन अम्मा जान ना मानी, क्योंकि जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो फिर ज़हन उस तरह का हो जाता है, किसी की बात असर नहीं करती। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को फरमाया अली जाओ जाकर अलकमा की गली के सामने लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ियां इकट्ठी की गई तो अम्मा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रहे हो? आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कायदा और ये फैसला है कि जिसकी मां नाराज हो ना तो मैं उसको आग में जला दूंगा। अल्लाह तो आग में जलाएगा ही जलाएगा, लेकिन मैं मोहम्मद का भी यही फैसला है कि जिसकी मां नाराज है तो मैं उसको आग में जला दूंगा। तो जब आग का नाम सुना तो मां के कलेजे को जब खींच पड़ी ना, मां के कलेजे के अंदर तड़प पैदा हुई, ममता जाग उठी। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने बेटे अलकमा से राजी हूं, आप उसको मेरी आंखों के सामने ना जलाएं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने सलाम ने फरमाया कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मां का नाफरमान हो, मां नाराज हो और वो जन्नत में चला जाए, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसको आग में ही फेंकूंगा। तो उस मां ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं इसको माफ करती हूँ, मैं इससे राजी हूँ, मेहरबानी फरमाइए आप अपना फैसला वापस ले लीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को फरमाया कि जाओ जाकर अलकमा के घर जाकर देखो कहीं अलकमा की रूह तो बर्बाद नहीं कर गई। तो हजरत अली दौड़ते हुए जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या अभी गली में है कि अलकमा के घर से ऊंची ऊंची आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द जारी है और हजरत अलकमा की रूह कब से अनसन से प्रवास कर रही है। गोया के माँ जिसकी नाराज हो, चाहे उसने हज किए हो, नमाजें पढ़ी हो, चाहे वो साहबी रसूल ही क्यों ना हो, साहबी रसूल का मकाम ऐसे नहीं मिल जाता। आप जितनी इबादत और रियादत कर लें, चिल्ले काट लें, लेकिन साहबी रसूल के मकाम को नहीं पहुंच सकते। लेकिन कुर्बान जाए जिसकी माँ जिस पर नाराज हो जाए तो ये सहाबियत का जो मकाम है ये मकाम भी उसको कोई फायदा नहीं देगा। तो इसलिए खुदारा जिनकी माएँ दुनिया में मौजूद हैं, जिनके बूढ़े बाप मौजूद हैं, तो आप उनकी कदर कीजिए, उनको राजी कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को भी टाइम दीजिए, लेकिन सबसे पहला मकाम वालिदैन का है। वलिल वालिदैन यानी अगर तुमने कुछ खर्च करना है तो वो वालिदैन के लिए खर्च करो, सबसे पहला उनका हक है। इसलिए हमें
ہر حال میں اپنے ماں باپ کو، کیونکہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، رب کو راضی کرنا یہ بہت بڑا آسان کام ہے، ماں باپ کو راضی کر لو۔ اسی طرح ایک شخص حج کے لیے اس نے سارا کچھ انتظام کر لیا، حج کے لیے جانے لگا، لیکن کسی وجہ سے حج سے روک دیا گیا۔ عالم دین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں حج کرنا چاہتا تھا لیکن میں جا نہیں سکا، اب کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اگلے سال چلے جانا۔ کہا کہ اگلے سال تو چلا جاؤں گا، لیکن اب میرے دل میں جو تڑپ ہے اس کا میں کیا کروں؟ کہا کہ تیری ماں یا باپ زندہ؟ ہاں، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، جاؤ جا کر ان کو ایک اچھی نظر سے، مسکراتی ہوئی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو، تمہیں آج کا ثواب ملے۔ کیونکہ حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص 2 بار دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام بڑھتے گئے حتیٰ کہ آپ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر محبت بھری نظر سے اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ تو مفت کی حج ہے، اس لیے یہ مفت کی نیکیاں اگر کسی کو نصیب ہے، کسی کے والدین موجود ہیں تو پوچھئے بھائی اختر صاحب سے، جن کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، جن کے باپ چلے گئے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے اس عظیم نعمت کو اپنے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔